اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا حکم ہے، پہلا امر ہے شریعت کا، اسلام کا، دین کا، قرآن کا پہلا حکم ہے تو کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر قرآن پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے۔ پہلا حکم دیا کہ آپ پڑھیں، اور دوسرا حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغ، میرے پیغمبر تبلیغ شروع کر، بلغ پہنچا میرے پیغمبر ما انزل الیک من ربک، وہ قرآن جو آپ کی طرف بھیجا گیا، اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور اس قرآن کی تبلیغ اتنی ضروری ہے کشمیر والوں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے پیغمبر اگر قرآن نہیں پہنچایا تو سمجھ لیجئے کہ میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر قرآن نہیں پہنچایا سمجھ لیجئے میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ اگر میرا پیغام پہنچے گا تو قرآن کے ذریعے پہنچے گا، میری دعوت پہنچے گی تو قرآن کے ذریعے پہنچے گی، میری توحید پہنچے گی تو قرآن کے ذریعے پہنچے گی۔ کائنات کے اندھیرے اگر دور ہوں گے تو نور قرآن کے ذریعے ہوں گے، اس لیے کہ قرآن نور بن کے آیا ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ واضح نور اتارا ہے۔ کائنات میں اگر اجالا ہوگا تو اسی نور کے ذریعے ہوگا۔ کائنات سے جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، ناانصافیوں کے اندھیرے، حقوق کی پامالیوں کے اندھیرے اگر دور ہوں گے تو کس نور سے ہوں گے؟ نور قرآن کے ذریعے ہوں گے۔ اور یہ تو وہ نور ہے میرا دوست کہ جب یہ نور مبین اترا میرے پیغمبر کے سینے میں تو پہلے پیغمبر محمد ابن عبداللہ تھے، محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے۔ یہ نور جب اترا آپ کے سینے میں تو اللہ اب آپ کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پیغمبر آپ سراج منیر بن گئے، اب آپ روشنیاں پھیلانے والے چراغ بن گئے، کیونکہ نور قرآن آپ کے سینے میں اتر چکا ہے۔ اب آپ سامان ہدایت کیجئے، اب آپ نور ہدایت پھیلائیے، اب نور قرآن آپ پھیلاتے جائیں۔ میرے پاک پیغمبر کائنات کی اصلاح اگر ہونی ہے اسی کتاب کے ذریعے ہونی ہے۔ مانتا ہوں مکے کے لوگ بڑے سخت تھے، کیا؟ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے اور امام الانبیاء کو اٹھایا تو مکے سے اٹھایا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایک تو کائنات کا سینٹر ہے، مرکز ہے، اور نمبر دو علاقہ بڑا سخت، لوگ بھی سخت، شدید سخت،
حد ہو گئی. جو بندہ اپنی بات پہ کھڑا ہو جاتا زبان کٹ جاتی, سر کٹ جاتے, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اتنے سخت لوگ. لیکن کمال میرے رب کا دیکھیے, فرمایا میرے حبیب جتنے یہ سخت ہیں اتنا ہی میں نے آپ کو نرم مزاج بنا دیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں. کیوں؟ قرآن کا کمال ہے یہ نرم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کے مزاج کو, یہ پتھر دل لوگوں کو, ان کے دلوں کو موم کرتا ہے. میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. کشمیر والوں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا, اللہ نے بہترین بیان اتارا ہے, بہترین بات اتاری ہے. وہ بہترین بات کون سی ہے؟ کتابا متشابہا مثانی, وہ یہ عظمت والی کتاب ہے. مثان متشابہا, اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں. مثانی مکرر ہیں, ایک ہی بات کو کبھی دلائل عقلیہ, کبھی دلائل نقلیہ, کبھی دلائل وحیہ, کبھی وعدے کے ساتھ, کبھی وعید کے ساتھ, کبھی بشارت کے ساتھ, کبھی تخویف کے ساتھ, کبھی واقعہ بیان کر کے, کبھی ترغیب دے کے یہ ثابت کرتا ہے. مختلف پیرایوں میں مکرر ذکر کرتا ہے. اور کمال اس قرآن کا کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہے, جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر, اقشعرار کا معنی ہوتا ہے جب بندہ کسی ایسی بات جو دل پہ لگے اور یہ بال کھڑے ہو جائیں, وجود کے چمڑے پہ بال کھڑے ہو جائیں. فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, پھر ان کے وجود نرم ہو جاتے ہیں, ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں الی ذکر اللہ, اللہ کی یاد کی طرف. میرے دوستو یہ وہی کتاب ہے جس نے پتھر دل لوگوں کے دلوں کو موم بنا دیا. یہ وہی کتاب ہے جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا. رات کو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, صبح ہونے کی دیر تھی, بھائی بھائی بن گئے. جو مال لوٹنے والے مالوں کے محافظ بن گئے, عزتوں کے لوٹنے والے عزتوں کے رکھوالے بن گئے. دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ جنہیں آتا نہیں تھا وہ خود کائنات کے رہبر و رہنما بن گئے. یہ وہی کتاب تھی اور اس کا اثر دیکھیے. اللہ اکبر, میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤں. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. 9واں پارہ ہے, سورت کا نام سورت الانفال ہے. قرآن کا کمال دیکھیے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, یعنی جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت و شان بیان ہوتی ہے, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. یہ اس کتاب کا کمال ہے.
مومنوں اگر ایمان مضبوط کرنا ہے قرآن سنیے، قرآن سنائیے، زادتہم ایمانا، ان کی ایمان کی سطح مضبوط ہو جاتی ہے، ان کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ ایسا نتیجہ خدا کی قسم حیران کر دیتا ہے۔ کبھی خدا را توجہ چاہوں گا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو زادتہم ایمانا، قرآن پڑھنے کا نتیجہ ایمان بڑھ گیا، ایمان بڑھنے کا نتیجہ کہ بندے کا رب پہ توکل و بھروسہ پیدا ہو گیا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ، قرآن پڑھا ایمان مضبوط ہوا، جب ایمان مضبوط ہوا تو توکل و بھروسہ کس پر کیا؟ اللہ پہ کیا۔ پھر وہ کسی مردے زندے پہ توکل نہیں کرتے، پھر وہ کسی ایرے غیرے پہ توکل نہیں کرتے، پھر اگر وہ توکل کرتے ہیں تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور قرآن کہتا بھی ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ میرے دوستو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اگر بھروسہ کرنا بھی ہے اس زندے پہ کرو جس زندے پہ کبھی موت نہیں آتی۔ مجھ پہ کرو گے مجھ پہ موت آ جائے گی، کسی دوسرے پہ کرو گے موت آ جائے گی، اس زندہ پہ کرو جس پہ موت نہیں آتی، موت تو درکنار، خود اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، اور شان یہ ہے اس کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ان کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اور دیکھیے تاثیر قرآن، میں پڑھتا جا رہا ہوں، خدا را قرآن سنیے، لطف اٹھائیے۔ میرے سامنے یہ اللہ کی کتاب کھلی ہے، 7واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، جو قرآن رسول کی طرف اتارا گیا ہے، جب وہ یہ قرآن سنتے ہیں تو ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ ان سے آنسو جاری ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن سن کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں کہ یا اللہ آج تک تو ہم یہ کرتے رہے، آج تک تو ہم یہ لوگ سنتے رہے، آج قرآن سنا تو پتہ چلا کہ وہ غلط تھا، حق یہ تھا۔ رو پڑتا۔ دوستو، اس قرآن کی تاثیر کا ایک جھلک دیکھیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ مسجد نبوی میں آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ تفسیر قرطبی سورہ نور آیت 52، اس کے تحت علامہ قرطبی کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیے۔ فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ روم کا ایک بندہ ان کے پارلیمنٹ کا رکن آ گیا، مذہبی رہنما آ گیا، آیا اور مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. کہتا ہے اسلمت للہ، میں ایمان لے آؤں اللہ کے لیے. فاروق اعظم نے فرمایا وَحَلْ لِذَلِكَ سَبَبٌ، ویسے ہی خیال آ گیا آپ کو آ کے کلمہ پڑھ لیا، کوئی وجہ بھی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے آپ کو دعوت دی؟ آپ کیسے مجبور ہو گئے کلمہ پڑھنے پر؟ کہنے لگا مجھے دعوت تو کسی نے نہیں دی. قرأت التوراۃ والزبور والانجیل، میں تورات، زبور، انجیل کا عالم ہوں. کیا کہتا ہے؟ تورات، زبور، انجیل کا میں عالم ہوں، خوب اس کا علم رکھتا ہوں ان کتابوں کا. تمہارا کوئی مسلمان قیدی ہماری جیل میں آیا، جیل کی سلاخوں میں، ہتھکڑیوں میں آپ کا وہ مسلمان جکڑا ہوا ہے. میں باہر گھومتا ہوا جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم کی اس آیت پہ پہنچا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. سورۃ نور آیت 52. اس آیت پہ پہنچا. کہتا ہے جب میں نے اس آیت کو سنا، اس پہ معمولی سا غور کیا، مجھے پتا چلا کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. واقعی یہ رب کا کمال ہے کہ اس ایک آیت میں مالک کائنات نے تورات، انجیل اور زبور کا خلاصہ اور نچوڑ جمع کر کے رکھ دیا ہے اس ایک آیت میں. آسمانی کتابوں کو نچوڑ کے رکھ دیا. کیسے؟ علامہ قرطبی معنی کرتے بھی عجیب معنی کرتے ہیں. کہتے ہیں من یطع اللہ فی الفرائض ورسولہ فی السنن، جس نے اللہ کی اطاعت کی فرائض میں، رسول کی اطاعت کی سنتوں میں، ویخشی اللہ، اور اللہ سے ڈر گیا، فیما مضامن عمری ہی، اپنی گزشتہ عمر کے بارے میں، وَيَتَّقِهِ، اور ڈر گیا، ما فیما بقی من عمری ہی، اپنے آنے والی عمر کے بارے میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. فاروق اعظم نے آیت سن کے فرمایا ہاں ہاں، اور روم کے باشندے، واقعی اللہ نے میرے رب کو جوامع الکلم سے نوازا تھا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر 6 وجوہات سے فضیلت دی. ان 6 میں سے ایک وجہ ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے. ڈوڈیال کشمیر کے رہنے والے غیور میرے دوستو، جوامع الکلم کے 2 توجیحات کی ہیں. ایک یہ ہے کہ جوامع الکلم سے مراد قرآن ہے، سارے علوم نچوڑ کے رکھ دیے. اور دوسری توجیہ جوامع الکلم کی میرے پیغمبر کی حدیثیں ہیں. کیا ہیں؟ احادیث ہیں. اب آپ کہیں گے جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ جو بات، جو ضمیر کی بات مقصود ہو، لوگ ہفتوں میں، گھنٹوں میں، مہینوں میں بیان کرتے ہیں. میں محمد کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے، میں مہینوں گھنٹوں کی بات ایک جملے میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. ایک گھنٹے کی بات ایک جملے میں. اور اس کا پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ احادیث کی طرف توجہ دیں گے کہ ایک حدیث ہے، سینکڑوں مسائل نکل رہے ہیں، صفحے در صفحے، کتابیں، ایک ایک حدیث پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ قرآن کا کمال ہے. افسوس مجھے آج کے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر قرآن کو یا تو تعویذوں کی کتاب بنا رکھا ہے،
یا منتر دم پھونکوں کی کتاب بنا رکھا ہے یا صرف چومنے چاٹنے کی کتاب بنا رکھا ہے. بس اس حد تک جانتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی میرا قرآن پر ایمان ہے. اور میرا دوست جیسا تیرا قرآن پر ایمان ہے اس طرح ایمان تو تورات پر بھی ہے, انجیل پر بھی ہے, زبور پر بھی ہے. بھائی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے میں مانتا ہوں, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے مانتا ہوں, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے مانتا ہوں. تو قرآن کے لیے اتنا ایمان کافی ہے؟ نہیں میرا دوست, پہلی کتابوں پر اجمالی ایمان. بھائی اللہ کی کتابیں تھیں ہیں, قرآن پر ایمان, اس کو سمجھو گے, اس کو پڑھو گے, اس کی ایک ایک بات پر ایمان لاؤ گے. اور قرآن خود ایمان ہے, قرآن ایمان کی تفصیل ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم ایمان بناتے ہیں. میرے دوستو ایمان قرآن کے بغیر کیسے بنے گا؟ ساری زندگی میں نے ہاتھ نہیں لگایا, کیسے بنے گا؟ کوئی سیمنٹ سے گارے سے بنتا تو پھر تو آسان بات تھی, لیکن قرآن بنتا ہے, ایمان قرآن سے بنتا ہے. خوشاب میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا, ملک میں بہت گھوما ہوں تو مسجدوں میں اکثر جانا ہوتا ہے. ایک مسجد میں ایک بورڈ دیکھا میں نے, بڑا خوش ہوا میں, اور میری نظر اس جملے پر دوران تقریر پڑی. اور میں کئی تقریروں میں کہہ چکا ہوں, بڑا ایک بورڈ کسی نے لگایا کمال کا, لکھا ہے جنت ملے گی ایمان سے. کیا؟ جنت ملے گی ایمان سے. دوسرا جملہ کمال کا تھا کہ جنت بنے گی ایمان سے, لیکن ایمان بنے گا قرآن سے. ایمان بنے گا قرآن سے. اور ہم ایمان تو بنانے کی چکر میں ہیں, لیکن قرآن سے باہر باہر دور دور رہ کر قرآن کو بائی پاس کر کے جا رہے ہیں اور ایمان بنا رہے ہیں. کیسے خاک بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ یہ ایمان کی کتاب ہے, یہ تو وہ کتاب ہے. میں اور آپ تو کجا سید الانبیاء سے اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. قرآن آنے سے پہلے آپ کو بھی ان کی تفصیلات معلوم نہیں تھی. قرآن آیا تو آپ کو تفصیل ایمان کا پتہ چلا. ایمان کے بیان کرنے کا پتہ آپ کو قرآن آنے کے بعد چلا ہے. لیکن میرے پیغمبر اگر کائنات کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے کیجئے. اب کر کے تو دیکھیں نا. آپ ایک گھر میں قرآن کا درس شروع کر دیں, پھر انقلاب دیکھیں, آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مر گئے لوگ دوائیاں کھا کھا کر دل کا چین نہیں. مر گئے لوگ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کاٹ کر, جی ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, پاگل ہو رہا ہوں, تنگ ہے, کوٹھی میں بیٹھ کے بھی دل تنگ ہے, پلازوں کا مالک ہے دل پھر بھی برباد ہے, مربوں کا مالک ہے اربوں میں کھیل رہا ہے, لیکن دل کا سکون چین نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے, جہاں تم سکون تلاش کر رہے ہو یہاں بے سکونی تو ملے گی سکون. او بھائی بے سکونی کی جگہ سکون مل سکتا ہے؟ اطمینان قرآن کے ذریعے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. راستہ غلط ہو گیا. میں اکثر ایک مثال بیان کرتا ہوں, مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. روڈ بڑا بہترین ہے, موٹر وے سے زیادہ خوبصورت ہے, سیاہ پٹی ہے, اور دونوں جانب اتنے خوبصورت مناظر ہیں, پھولوں کی لامتناہی قطاریں ہیں, پھلوں کا سلسلہ ہے, چشمے ہیں, آبشاریں ہیں, جھرنے ہیں, نہریں ہیں, جنگل ہیں, پھل پھول بوٹے ہیں, موسم بڑا پیارا ہے, گاڑی بھی کروڑوں اربوں کی ہے,
لیکن بیٹھنے والے مسافر راستہ بھول گئے ہیں۔ سچ بتاؤ، منظر جتنے اچھے ہو جائیں، گاڑی جتنی قیمتی ہو جائے، روڈ جتنا بہترین اور آرام دہ ہو، مسافروں کا دل کبھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ راستہ جو بھول گئے ہیں کیا کبھی یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ان خوبصورت مناظروں سے، حسن سے متاثر ہو سکتا ہے، لطف لے سکتا ہے؟ راستہ بھول گیا ہے۔ اچھا، اور اگر اس کے مقابلے میں روڈ کھڈے ہی کھڈے ہیں، پنڈی سے تھوڑا آگے نکل کے روڈ تھوڑی سی جگہ بیچ میں بہت بس کھڈے ہی کھڈے ہیں، جو کھایا ہوتا ہے نا وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہی بیٹھے ہضم ہو جاتا ہے، کھڈے ہی کھڈے ہیں، روڈ سارا تباہ ہے، پہاڑ بھی جلے ہوئے ہیں، گاڑی بھی چیں چیں کھڑ کھڑی لگی ہوئی ہے، پرانی سی ہے، لیکن راستہ ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے 2 گھنٹے میں پنڈی سے ڈڈیال پہنچ کے قرآن سنانا ہے، منزل معلوم ہے، تو مجھے اس تھکاوٹ کی پرواہ نہیں۔ سفر جتنا مشکل بھی ہے لیکن دل کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ بھئی راستہ تو معلوم ہے۔ میرے دوستو، ہم نے راستہ غلط کر دیا ہے، قرآن چھوڑ کے لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں، قرآن کو پس پس ڈال کے لوگ دلوں کا چین تلاش کرتے ہیں۔ نہ میرا یار، نہ آجا قرآن کے راستے پر۔ یہ مانتا ہوں یہ راستہ اگرچہ دھوپ والا، تکلیفوں والا، مشقتوں والا ہے، لیکن شاعر نے کہا راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے کم۔ جتنا بھی مشکل کا ہو، سکون ہے، راحت ہے۔ آخر حضرت سمیہ نے اطمینان، حضرت سمیہ کو اطمینان کس چیز نے دلایا تھا کہ چوک میں باندھی ہوئی ہے، نیزے اور برچھے مارے جا رہے ہیں، عورت ذات ہے، مشرکین کا جتھا ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں، شور کہا کیا جا رہا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ باز آ جا ورنہ ٹکڑے ہو جائے گی۔ کہتی ہے او لانتیا، اب مجھے باز آنے کی دعوتیں دے رہا ہے، اب تو میرے رب نے میرے سامنے جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھ دیے۔ یہی تو وہ کتاب ہے نا جنہوں نے ان کو ایسے مطمئن کر دیا، پرسکون کر دیا۔ آج کا بادشاہ دیکھ لو، جاتا ہے سینکڑوں گارڈ ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ سالن بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر چیز چیک ہو رہی ہے، ڈر ہے، امن نہیں ہے، بدامنی ہے۔ اس کا اطمینان دیکھیے، سپر پاور کا سفیر آ رہا ہے، مدینے میں پھر رہا ہے، پوچھتا ہے ریاست مدینہ میں کہاں؟ او بھائی ریاست مدینہ کی ایک جھلک دکھانے لگا ہوں۔ پوچھ رہا ہے اے نا امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ کسی نے کہا ادھر ہوں گے، کسی نے کہا ادھر ہوں گے۔ وہ بھی سوچ رہا ہے یار میں 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ اور حاکم کا پوچھ رہے ہوں، یہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے کوئی عام بندہ ہو، ادھر بیٹھے ہوں گے، ادھر بیٹھے ہوں گے۔ کہا بھائی امیر المومنین کہاں ہے؟ نے کہا بھائی یار امیر المومنین چھوڑو، ادھر باغ میں جا کے دیکھو۔ آ گیا باغ میں، اندر گیا، پھر نکل آیا۔ جی باغ میں تو کوئی نہیں۔ کسی آدمی نے کہا یار دماغ کیوں خراب کرتے ہو، آپ کو باغ میں کوئی نظر نہیں آیا؟ کہ جی ایک بندہ ہے پڑا ہوا ہے۔ کہا وہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ اچھا، جب آیا دیکھتا ہے فاروق اعظم آدھا بدن دھوپ پہ ہے، آدھا سائے پہ ہے، سر کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بعض روایات میں جوتا رکھا ہوا ہے، ماتھے پہ ہلکا ہلکا سا پسینہ آیا ہوا ہے۔ اپنے انداز میں اس نے آواز دے کے سلام کیا۔ فاروق اعظم نے جب اپنی آنکھیں کھولی، آنکھوں میں روب اتنا تھا، جو دیکھا تو کانپ کے تلوار بھی اس سے گر گئی، تلوار گر گئی۔
اور اس نے جو تبصرہ کیا ہے کمال ہی کر دیا ہے. کہتا ہے عمر ساری دنیا دیکھ چکا ہوں, بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, لیکن حقیقت یہ عدلتا فامنتا ونمتا, عدلتا فامنتا ونمتا. اے عمر تو نے عدل قائم کیا پس امن میں ہو گیا, جب امن میں ہو گیا تو تنے تنہا باغ میں سو گیا. یار ان کے دل کیسے مطمئن ہو گئے تھے. یہ قرآن ہے, یہ دلوں کو ایسا اطمینان دیتا ہے, یہ پھندے پہ چڑھتے ہوئے بھی بندے کو تسلیاں ہی تسلیاں دیتا ہے. جب بندہ پریشان ہو, یقین کیجئے قرآن کا مدرس اگر کوئی بندہ ہو نا, ہم پہ حالات گزرے ہیں. جب میں نے اپنے محلے میں درس شروع کیا تو کشمیر والوں میرے محلے کا درس بھی ایسے ہی بن گیا تھا جیسے مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے. یہ حال بنا ہوا ہے. صحن میں درس ہو رہا ہے, باہر پاس گھر ہیں, اوپر سے کبھی ٹماٹر آ رہے ہیں, کبھی انڈے آ رہے ہیں, کبھی پتھر آ کے گرتے ہیں لوگوں پر. ساتھی اٹھتے ہیں جذبات میں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ, اگر ذاتی جھگڑا ہوتا تو پھر جا کے دیکھ لیتے, لیکن جب قرآن سنانا ہے برداشت کرو. سہو شکر نہیں کرتے ہو, آج پتھر مارنے والی اور کوڑا کرکٹ پھینکنے والی سنتیں بھی زندہ ہو رہی ہیں. یہ تو سارے ہی کہتے ہیں کھیر کھانا سرکار کی سنت ہے. او بھائی کھیر کھانا سنت ہے, لیکن سینے پر تیر کھانا بھی تو سنت ہے. اور میرا دوست سینے پر تیر کھانا بھی تو سنت ہے. یہ کون کرے گا؟ سنائیے قرآن. میں نے معاشرہ دیکھا جن لوگوں نے پشاور تک کی عدالتوں میں میرے خلاف کیس کیے تھے کہ بند کرو درس, میرے رب کا کمال دیکھیے قرآن کا. میں نے انہی کے گھروں سے قرآن کے حافظ اور عالم پیدا کیے, انہی کے گھروں سے قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم نکالے. بنتا ہے معاشرہ. وہی لوگ تھے پھر جب میں درس دیتا سامنے بیٹھے ہوتے, کبھی کبھی جب میں تذکرہ کرتا نا بیچ میں کہ اللہ کے نبی قرآن سناتے اور یہ لوگ پتھر برساتے تو وہ سر نیچے کر لیتے تھے, یار ایک ہم تو سمجھ کیتا ہے, ہنستے تھے. میرے دوست یہ راہ وفا ہے. یہ میں مانتا ہوں مولانا سعید صاحب سے, میں کہتا ہوں سناؤ اللہ کی کتاب. چند لوگ اللہ آپ کو ایسے دے دیں گے جو آپ سے کہیں گے مولانا قرآن تم سناؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ اللہ کی تقسیم, اللہ معاشرے میں پیدا کرتا ہے ایسے لوگ. تسلیاں قرآن دیتا ہے. جب بھی پریشان ہوتا ہے بندہ قرآن تسلیاں دیتا ہے. نبی کریم کو تسلی اللہ ہی نے تو دی تھی. جب 18 دن وہی بند ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا ان محمدن قد وداہ ربہ وقلا. پڑھتے ہو درس میں 18 دن وہی بند ہوئی. لوگوں نے کہا محمد سے اس کا رب ناراض ہو گیا, اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. نبی کریم پریشانی میں روتے ہیں اللہ کہ ہر چیز میں گوارا کرتا ہوں, پتھر مارتے ہیں مجھے برداشت ہے, لیکن اللہ یہ تانا برداشت نہیں کہ کوئی یہ کہے محمد سے اس کا رب روٹھ گیا, ناراض ہو گیا. اللہ نے تسلی کے لیے سورت اتاری, انداز ہی بدل کے رکھ دیا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. او میرا پیغمبر والضحیٰ سورج کی قسم ہے, والضحیٰ چاس کے ٹائم کی قسم ہے, والضحیٰ دن کی قسم ہے, والضحیٰ سورج کی کرنوں کی قسم ہے, واللیل اذا سجا رات کی قسم, رات کی سیاہی کی قسم, رات کے اندھیرے کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا, نہ آپ کے رب نے چھوڑا ہے آپ کو اور نہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے. قسم اور جواب قسم میں رب دیکھیے. والضحیٰ
सूरज की कसम है, वल्लैल दिन रात की कसम, वज़्ज़ुहा दिन की कसम, वल्लैल रात की कसम। मेरा पैगंबर दिन आ रहा है, रात जा रही है, रात आ रही है, दिन जा रहा है। दिन का आना, रात का जाना, रात का आना, दिन का जाना, ये दलील है कि मैं तुझसे राजी हूं। अगर मैं तुझसे नाराज होता, न दिन रहता न रात रहती। ये रिसालत, शान सहाबा, ये दलील है कि मैं तुझसे राजी हूं। दूसरा माना करने लगा हूं, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, सूरज की रोशनी की कसम है, रात की स्याही की कसम है। फरमाया सूरज से तो उसकी रोशनी जुदा हो सकती है, रात से उसकी स्याही जुदा हो सकती है, लेकिन मोहम्मद से मोहम्मद का रब जुदा नहीं हो सकता। किसने कहा मैंने आपको छोड़ दिया, मैं आपसे नाराज हुआ हूं? ये वैसे ही साजिशी लगे हुए हैं। मेरे हबीब क्यों नाराज, क्यों परेशान होते हैं? गौर तो कीजिए ना। अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरा पैगंबर जब तुझे माँ ने छोड़ दिया, फौत हो गई, बाप ने छोड़ दिया, आपकी आमद से पहले फौत हो गया, जब आप बच्चे यतीम थे, मैंने उस वक्त भी आपको नहीं छोड़ा। अब तो कुरान जैसी नेमत दे दी, अब कैसे छोड़ सकता हूं? जब मैंने उस वक्त नहीं छोड़ा तो अब कैसे छोड़ूंगा? अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा। उलमा बैठे हैं, ववजदका ज़ाल्लन फहदा का माना इमाम कुर्तबी 13 माने जिक्र करता है। एक माना इमाम इब्ने खालवे किया है और कमाल का माना किया। इमाम राजी तो माना करते हैं ववजदका ज़ाल्लन फहदा, मेरे पैगंबर मैंने आपको मोहब्बत करने वाला पाया, तू मेरी मोहब्बत में मुतलाशी था तो मैंने मंजिल तक पहुंचा दिया। लेकिन इमाम इब्ने खालवे माना करते हैं कि ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ऐ ववजदका बैन कौमिन ज़िलालिन फहदाहुमुल्लाहु बिका, मेरे पैगंबर मैंने तुझे गुमराह कौम के बीच में पाया, बस आपके जरिए सबको हिदायत दे दी। आपके दाएं भी गुमराह, बाएं भी गुमराह, सारा मक्का गुमराह था। फहदा, आपको कुरान दे दिया तो आपके जरिए सबको क्या दे दी? अगर कोई बंदा चाहता है हिदायत आलम, इस्लाह आलम, तो वो कुरान है। और आखिरी बात फरमाया, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, लोगों की बातों में ना मेरा पैगंबर, कोई शायर कहता है, कोई साहिर कहता है, कोई मजनून कहता है, कोई पागल और दीवाना कहता है, कहते रहे, आपका काम है कुरान बयान करना, आप कुरान सुनाते जाएं। उर्फी तुम्हें अंदेश से गौगाए रकीबा, उर्फी तुम्हें अंदेश से गौगाए रकीबा, आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। कुत्ते भौंकते रहते हैं।